السلام علیکم دوستوں، حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حکایت ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، تو چلیے اس کو سنتے ہیں۔ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور ایمان افروز حکایت بھی سن لیں۔ کئی معتبر و معتمد کتابوں میں یہ حکایت مذکور ہے کہ ایک دن مشہور فقیہ و مفتی عصام بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ شیخ عصام رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ تھے، اس لیے انہوں نے فقہ کے ایک اہم مسئلے یعنی نماز کے بارے میں حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عصام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال بطور اعتراض و بطور امتحان کیا، لیکن میری رائے میں اس سوال سے عصام رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد امتحان لینا نہ تھا بلکہ استفادہ کرنا اور بزرگوں و اولیاء اللہ کے کامل خشوع و خضوع و کامل توجہ الی اللہ اور کامل اخلاص والی نماز کی حقیقت اور اس کی کچھ تفصیل معلوم کرنا اور اس سے اپنا ایمان بڑھانا اور اطمینان قلبی حاصل کرنا مقصود تھا۔ اسی وجہ سے عصام رحمۃ اللہ علیہ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دقیق و لطیف سن کر آٹھ آنسو رونے لگے۔ بہرحال شیخ عصام بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مخلصانہ سوال سن کر حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی کامل نماز کی ایمان افروز تفصیل و توضیح ذکر فرمائی۔ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میری نماز کا طریقہ اور اس کی حقیقت کی تشریح یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں ظاہری وضو بھی کر لیتا ہوں اور باطنی اور روحانی وضو بھی کر لیتا ہوں۔ یعنی حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نماز کے لیے اٹھ کر ظاہری وضو بھی کر لیتا ہوں اور باطنی وضو بھی کر لیتا ہوں۔ شیخ عصام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ وضو کے ان دو قسموں یعنی وضو ظاہری اور وضو باطنی اور روحانی کی تفصیل کیا ہے۔ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے وضو ظاہری و وضو باطنی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، ظاہری وضو تو یہ ہے کہ میں پانی کے ساتھ اعضائے وضو دھوتا ہوں، اور باطنی وضو یہ ہے کہ میں ان اعضاء کو اور دیگر اعضائے جسمانیہ کو 7 چیزوں کے ساتھ دھوتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، دوسری چیز یہ کہ میں گزشتہ خطاؤں پر نادم ہوتا ہوں، تیسری چیز یہ کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہوں، چوتھی چیز یہ کہ مخلوق کی تعریف کی محبت ترک کر دیتا ہوں، پانچویں چیز یہ کہ حب جاہ کو ترک کر دیتا ہوں، چھٹی چیز یہ کہ کسی کو دھوکہ اور فریب دینا چھوڑ دیتا ہوں، ساتویں چیز یہ کہ حسد ترک کر دیتا ہوں۔ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عجیب و غریب وضو ظاہری اور وضو باطنی و روحانی کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا، حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہوں اور اپنے اعضاء کو روحانی سکون پہنچانے کے لیے پھیلا دیتا ہوں، اور میری حالت یہ ہوتی ہے گویا کعبہ شریف میری نظر کے سامنے ہے۔ پھر میں امید اور خوف کے مابین کھڑا ہوتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حصول، جنت کی امید اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی و دخول جہنم کا خوف میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جنت میری دائیں جانب ہے اور جہنم میری بائیں جانب ہے، اور موت کا رشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے میری پشت کے پیچھے کھڑا ہے، اور گویا میرے قدم پل صراط پر ہیں اور مجھے یہ گمان غالب ہوتا ہے یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر میں نیت باندھتا ہوں اور انتہائی اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوں، اور بڑے غور و فکر کے ساتھ قرات پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور رضا خدا تعالی و حصول جنت کی امید کے ساتھ تشہد پڑھتا ہوں اور انتہائی اخلاص کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔
بس یہ ہے میری نماز جو میں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر شیخ عصام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی نماز ہے جس کی ادائیگی پر آپ جیسے ولی اللہ کے سوا کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ پھر عصام رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ روئے۔ اللہ عز و جل ہمیں خشوع و خضوع و اخلاص کامل سے نماز اور دیگر عبادات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہی تھی جو عصام رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا ان کی نماز کے بارے میں، تو انہوں نے تفصیل بتائی اور ساری چیزیں بتائیں۔ تو آپ بتائیں کہ اس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اور کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح کے دوسرے قصے میں پھر ملاقات ہوگی۔